والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، البتہ ضرور بالضرور آپ پائیں گے ایمان والوں کے ساتھ انتہائی سخت رویہ رکھنے والے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور آپ ان لوگوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب پائیں گے جو لوگ نصارہ ہوئے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے درمیان رہبان قسیسین ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ پچھلی آیات میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جس دین پر قائم رہنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اپنی اساس کو چھوڑ کر اور اپنے دین کو چھوڑ کر لا دینیت کو اپنایا، اور یہاں تک باتیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت مشرکین مکہ زیادہ حق پر ہیں۔ مشرکین مکہ سے مراد سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مخالفت کی ہے، یا وہ لوگ ہیں جن کو ہم یہود کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا گٹھ جوڑ یہودیوں نے سارے کا سارا مشرکین کے ساتھ لگایا تھا۔ اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ ہر دور کے اندر اپنی کی بیان کی ہوئی بات کو حق ثابت کرتا ہے۔ یہ اس کا معجزہ ہے کہ ہر دور میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی آیت یا کوئی بھی قرآن کا ایسا مقام یا دین کا کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ آج کے دور میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ بعینی ہی اس کتاب کے اندر جس آیت کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھنے میں یہ آیت ذہن کے اندر چند سوالات پیدا کرتی ہے، جن میں یہ چیز کہ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلیم کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اور اگر اس کا خطاب عام سمجھا جائے کہ اللہ نے اس آیت میں ساری انسانیت سے خطاب کیا ہے، تو پھر اس کا ہم ترجمہ یہ دیکھیں گے کہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو مومنوں کے ساتھ انتہائی سختی کرنے والا، انتہائی دشمنی لگانے والا، جو لوگ یہودی ہوئے اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مذہب جو آپ کے مذہب کے مخالف ہے، آپ اس کے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جب تک وہ آپ سے لڑائی نہیں کرتے، آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس سے لڑیں۔ اور دین کی یہ بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو کسی دوسری قوم کی طرف بھیجا کرتے تو کچھ نصیحات کیا کرتے تھے۔ ان میں سے یہ نصیحات سب سے پہلے ہوا کرتی تھی، دیکھو کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی عورت پر تمہاری تلوار نہیں آنی چاہیے، اور اسی طرح سے جو لوگ تارک الدنیا ہو کر اپنے گرجوں کے اندر اور اپنے طریقے سے وہ عبادت کر رہے ہیں، تم نے ان کو قتل نہیں کرنا، صرف اس بندے کو قتل کرنا ہے جو تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، جو میدان جہاد کے اندر آ گیا ہے، تم سے لڑنے کے لیے، تمہاری جان کو لینے کے لیے وہ آ گیا ہے، صرف تم نے اس سے لڑنا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جاتا تھا کہ درختوں کو نہیں جلانا، کسی ایسی جگہ پر جہاں انسانیت ہو اور وہاں لوگ آپ سے لڑنا نہ چاہتے ہوں، آپ نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے چین کے ایک علاقے پر بغیر اطلاع دیے قبضہ کر لیا۔ وہاں پر عیسائی تھے، وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ کچھ سال گزرنے کے بعد عیسائیوں کے ایک پادری نے مسلمانوں کی عدالت کے اندر جا کر مقدمہ کر دیا، اور مقدمہ یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں مسلمانوں نے اپنے دین کے ایک اصول کو توڑا ہے، اور اصول یہ تھا کہ جس دین کو آپ دنیا تک پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، کسی بھی علاقے میں انٹر ہونے سے پہلے آپ اس علاقے کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قتیبہ بن مسلم نے ہمیں دعوت کوئی نہیں دی، اس نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے اور بلا وجہ ہمارے اوپر قبضہ کر کے ہمیں اس نے پامال کیا ہے اور ہمارے شہر کے اندر اپنے فوجیوں کو داخل کر کے خود آباد ہو گیا ہے۔ گو کہ اس نے ہماری عبادت گاہوں پر قبضہ نہیں کیا، لیکن جو اسلام کی اصل تعلیم تھی اس نے اس کو چھوڑا ہے۔ اگر اس نے ہمیں دعوت دی ہوتی تو ہم ضرور بھی ضرور اس کی بات کو قبول بھی کرتے۔ عدالت کے اندر یہ فیصلہ ہوا، ایک طرف قتیبہ بن مسلم جو کہ اس وقت کا صحیح رہنما تھا اور اس وقت وہ دنیا کے اندر اپنا ایک نام رکھتا تھا کہ اس نے چین کو فتح کیا ہے، چین کے اندر اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، اور جب وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اسلامی حکومت یہ کہا کرتی تھی کہ اگر یہ مقدمہ ہماری عدالت میں آ چکا ہے تو اس وقت قاضی نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ قتیبہ بن مسلم چاہے تم دنیا جہاں کو فتح کر لو، اگر تم اس اصول پر فتح کرو گے جو تم نے اس علاقے والوں کے ساتھ کیا ہے تو عدالت تمہیں یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تم یہاں سے نکلو، اپنے سارے فوجیوں کو نکال کر یہاں سے اتنی دور لے کر چلے جاؤ کہ تمہارے واپس آنے تک یہ لوگ جنگ کی تیاری کر سکیں، اور جب تم واپس آؤ تو اسلام کے اصول کے عین مطابق ان کے سامنے دعوت رکھو، اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے تو ان سے جزیہ لو، اگر وہ بھی نہیں دیتے تو پھر تم ان سے قتال کرو گے، ادروائز اسلام تمہیں یہ حکم دیتا ہے جو تم سے نہیں لڑتا تم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ قتیبہ بن مسلم کو مجبوراً اور اسلام کی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو وہاں سے نکلنا پڑا، اپنے سارے فوجی وہ ساتھ لے کر گیا، اور جب وہ واپس آیا اس نے آ کر اسی اصول پر دعوت دی، پہلی بات پر ہی سارے بندے مسلمان ہو گئے کہ اسلام جیسا انصاف ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ اسلام کا ترہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ اپنا اعجاز رکھتا ہے قرآن کریم کے ساتھ، حدیث نبوی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ جو راتوں کو رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ایک حامل مذہب قوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر ان کے کچھ ایسے حاسد بھی موجود ہیں جو ان سے بڑی دشمنیاں رکھتے ہیں، کبھی اپنے انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہریلی بکری ملا دیتے ہیں، اور کیا کیا یہود نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے میں نے ایک دن 20 کے قریب واقعات یہاں پر ذکر کیے تھے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، کس طرح سے آپ کے گردن کے اوپر یا آپ کی کمر مبارک کے اوپر اوجڑیاں لا کر رکھی گئیں، یا آپ کو پتھر مار مار کر مارنے کی دھمکی دی گئی، اور اسی طرح سے قید کرنے کی، قتل کرنے کی بے شمار دھمکیاں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت بھی کی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے، تمہارا یہ تجربہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے بڑے ہوئے لوگ یہودی ہیں، اور آج بھی دیکھ لیں کہ یہود اپنے مفاد کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے اپنا چاہے اسے لاکھ گنا نقصان کروانا پڑے، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر نیچ سے نیچ قوم کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پیسہ بھی دیتے ہیں، افرادی قوت بھی مہیا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جھونک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یہ ضرور بھی ضرور خرچ کریں گے اور آنے والے وقت میں بھی خرچ کرتے رہیں گے، لیکن اللہ ان کے اس مال کو ان کے لیے حسرت بنا دے گا اور پھر ان کو مغلوب بھی کر دے گا۔ لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ جب مسلمان اپنی اساس کے اوپر مضبوط ہوں گے۔ میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنی انفرادی زندگی میں اس قرآن کو سمجھنے والا بنوں، میرے ہر عمل سے دین کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، آپ ان لوگوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب پائیں گے جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہلواتے ہیں۔ اب یہاں سے بڑا عجیب سا سوال بندے کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ آج کل کے عیسائی یہ تو ہمارے ساتھ بڑی دشمنیاں رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں
کہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہوگا، تو قرآن متعارض ہو رہا ہے، زمانے میں کچھ اور ہو رہا ہے، قرآن میں کچھ اور لکھا ہے۔ تو یہاں پر جن نصارہ کا ذکر ہے وہ آج کل کے نصارہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن نصارہ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر اٹھائے جانے کے بعد ایک خلیفہ تھے شمعون نام کے، جن کو پیچھے چھوڑا گیا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، یہ اپنے دین کے اوپر صحیح عمل کرنے والے تھے۔ جو انجیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کر دی تھی، ان کے گرد ایک گروہ تھا۔ سارے عیسائی برے نہیں ہیں، سارے عیسائی ایسے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو جو انجیل عطا کی تھی یہ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ان 500 سال میں دین عیسوی کی مختلف شکلیں بدلتی رہی ہیں، لیکن جتنا یہ باقی رہ گیا تھا، جتنا حق پر رہ گیا تھا، جتنے بھی لوگ تھے وہ گنتی کے تھے، وہ اس پر عمل کرنے والے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا جو پورا واقعہ ہے اس میں جو پہلی بات کہتے ہیں کہ میں آگ پرست تھا، ہم آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا، عیسائیوں کے چرچ کے قریب سے گزرا تو مجھے ان کے اندر سے گھنٹے اور باجے کی آوازیں آئیں۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے اپنی عبادت سے اچھا طریقہ ان کی عبادت کا لگا۔ میں گھر میں آیا، میں نے اپنے والد کو کہا کہ واللہ مجھے ان کا طریقہ اپنی عبادت سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میرے باپ نے کہا کہ نہیں بیٹا تو غلط کہہ رہا ہے، ہمارا دین زیادہ حق پر ہے۔ کہتے ہیں بحث بڑی، جب میرے باپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ دین اپنے سے پھر جائے گا تو میرے باپ نے بیڑیوں میں جکڑ کر مجھے گھر میں باندھ دیا۔ میں نے اس چرچ والوں سے رابطہ کیا اور پھر یہ ہوا کہ میں کسی طریقے بھاگ کر، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں کسی طریقے بھاگ کر قافلے کے ساتھ ملا، قافلے کے ساتھ مل کر میں ملک شام میں چلا گیا۔ وہاں پر میں ایک ایسے بندے سے ملا جو دین عیسوی کا صحیح پیروکار تھا۔ میں اس کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ کر رو رہا تھا اور میں نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں لیکن میرا کیا بنے گا، میں تو حق کی تلاش میں ہوں۔ اس نے کہا کہ بیٹے فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں ایک اور بندہ ملے گا جو اس وقت دین عیسوی کا صحیح پیروکار ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس آیا، لیکن جب وہ مرنے لگا تو وہ بندہ صحیح نہیں تھا، وہ 2 نمبری کرتا تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا تو میں نے لوگ اس کی لاش کے پاس آئے، اس کے جو رسومات تھیں وہ ادا کرنے لگے۔ تو میں نے کہا یہ بندہ تو بڑا غلط تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو میں نے ان کو وہ سارا مال دکھایا جو اس نے لوگوں سے بٹور کر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو چوراہے میں لٹکا دیا اور اس کو پتھر مارے۔ پھر کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، ایک اور بندے کو میں نے تلاش کیا۔ جب اس کی بھی موت آنے لگی تو میں نے کہا کہ حضرت میں کہاں جاؤں گا، میرا کیا بنے گا؟ تو اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ بیٹے ان قریب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک کھجوروں کی بستی ہے، وہاں پر ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے، اگر ہو سکے تو تم وہاں پر پہنچو۔ کہتے میں نے اندازہ لگایا تو یہ وادی یثرب کی بنتی تھی۔ میں وہاں سے ایک قافلے کے ساتھ ملا، راستے میں ڈاکہ بھی پڑ گیا، خیر کرتے کراتے بکتے بکاتے میں مدینہ میں پہنچ گیا۔ اور جب مدینہ میں پہنچا تو میری آس یہی تھی کہ کسی طریقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، ان سے مل لوں۔ کہتے ہیں کہ میرا جو مالک تھا ایک دن وہ پریشان، اس کا کزن بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا واللہ یہ وہی ہے، واللہ یہ وہی ہے۔ تو میرا کزن کہنے لگا، میرا مالک کہنے لگا کہ کیا واقعتاً یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں واللہ یہ وہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ لگتا ہے وہ نبی آ گئے ہیں۔ میں اوپر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی، قریب تھا کہ میں نیچے گر پڑتا۔ خیر میں جب نیچے اترا میں نے کہا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے مکہ مارا اور کہا تو اپنے کام سے کام رکھ۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا۔ خیر شام کا وقت جب ہوا میں نے بغل میں کچھ کھجوریں دبائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ نبی ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر کہا کہ یہ کچھ کھجوریں ہیں میں صدقے کی لے کر آیا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ کے سامنے بکھیر دیں اور کہا کھاؤ، لیکن ان میں سے خود نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ چلو ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلے دن میں کچھ اور
اور کھجوریں لے کر اللہ کے رسول کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ کھجوریں میں آپ کے لیے تحفے کے طور پہ لایا ہوں، آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا کہ چلو دوسری نشانی تو پوری ہوئی۔ تیسرے دن کہتے ہیں میں جب تیسری نشانی دیکھنے کے لیے گیا تو آپ بقیع میں تھے، اپنے ایک صحابی کی تدفین کے لیے وہاں پر موجود تھے، تو میں آپ کی کمر مبارک کے پیچھے ہو رہا تھا کہ کسی طریقے میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خواہش کو پہچان لیا اور اپنی چادر مبارک کو وہاں سے سائڈ پہ کر دیا۔ جیسے ہی میری نظر مہر نبوت پہ پڑی میری آنکھوں سے آنسو رما ہو گئے اور میں نے پیچھے سے آپ علیہ السلام کو پکڑ لیا، میں روتا جاؤں اور اس کو چومتا جاؤں، پھر میں نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے ایک عیسائی کا واقعہ جو کہ انجیل پر عمل کرتے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی تو سیدہ خدیجہ اللہ کے رسول کو جس کے پاس لے کر گئی تھی وہ تھے ورقہ بن نوفل، یہ بھی عیسائی تھے اور انجیل عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا یہ جنت میں جائیں گے کیونکہ یہ عیسائیت پر ایمان رکھتے تھے، میری نبوت ابھی صحیح طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ہم ایک اور واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ایمان والوں کے ساتھ عیسائیوں کی محبت کا واقعہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ہجرت جب حبشہ کی طرف کی گئی تھی تو اس میں عثمان اور رقیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی۔ یہ دونوں اور 11 مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ انہوں نے 82 افراد کو ساتھ لیا اور وہاں پر حبشہ میں پہنچ گئے۔ پیچھے سے مکہ کے کچھ مشرک نجاشی کے دربار میں چلے گئے جہاں پر نجاشی نے ان مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ نجاشی بھی عیسائی تھا، نصارہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اقربہم مودہ، یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب رہنے والے ہیں۔ اب یہ مشرکین مکہ وہاں پر پہنچے، 2-3 بندے ان کے وہاں پر گئے، جا کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ یہ قوم جو ہے جن لوگوں نے تمہارے پاس آ کر پناہ حاصل کی ہے یہ غلط لوگ ہیں۔ بڑا اس کو پمپ کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا کہ میں ان کو چھڑوا دوں، میں ان کو تمہارے ساتھ روانہ نہیں کروں گا۔ خیر کرتے کرتے ان لوگوں نے آخر اس بات پر بادشاہ کو کھڑا کر لیا کہ بادشاہ سلامت یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا برا نظریہ رکھتے ہیں۔ بادشاہ خود عیسائی تھا، وہ پریشان ہو گیا، اس نے سارے مسلمانوں کو بلا لیا اور کہا کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ کو جب جواب دینا تھا تو سارے مسلمان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا کریں۔ تو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کرنے سے پہلے ایک تقریر کی، اور تقریر کیا تھی کہ اے بادشاہ ہمارے پاس جو نبی آیا اس کی آمد سے پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، عزتوں کی نیلامی ہوا کرتی تھی اور گھر گھر ہمارے ہاں لڑائیاں چلا کرتی تھیں۔ وہ نبی آیا، اس نے حلال اور حرام کی تمیز بتائی، اللہ کی پہچان کروائی، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نیا رویہ دیا تو ہم اس کے ساتھ چلے۔ اس نے کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کاف ہا یا عین صاد، اور یہاں سے لے کر ذالک عیسی ابن مریم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ کو کیسے پیدا کیا، کیسے اس کی ماں درخت کے نیچے جاتی ہے اور قوم کے پاس اٹھا کر لائی، پچھلے دنوں میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اس ساری تفصیل کو جب ذکر کیا تو روایات کے اندر آتا ہے نجاشی رو پڑا، اس نے زمین سے تنکا اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم جتنا تم نے بیان کیا ہے وہ اس ایک تنکے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام جتنی تم نے تعریف بیان کر دی وہ حق ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ انجیل اور قرآن ایک ہی رب کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں۔ تو یہ تھے۔ پھر اسی طرح سے اور بھی کئی ایک عیسائیوں کا نام ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کے اندر آتا ہے۔ آج کل اصلی عیسائی موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت اس دور کے لیے تھی جب عیسائی موجود تھے۔ اگر آج بھی اصلی عیسائی موجود ہوں جیسے کہ یہاں پر ذکر ہے تو ان کا دل بھی ہمارے لیے ایسے ہی نرم ہوگا، کیونکہ قرآن کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن منہم، یہ ان کا نرم دل ہونا کس وجہ سے ہے؟ ان میں قسیسین موجود ہیں۔ قسیسین ان کو کہتے ہیں جو بڑے تقوی والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے ہے رہبانہ، یہ عالم با عمل کا ذکر ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے اندر تکبر نہیں۔
عیسائیوں کے اندر جو اصلی عیسائی ہیں ان کے اندر تکبر نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل عیسائیت کی جتنی بھی کتابیں چھپ کر آ رہی ہیں، جتنی تعلیمات آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کا ایک ایک حرف تکبر سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ہر ایک اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ شاید نجات ہماری ہی ہونی ہے، باقی سارے نیچ ذات ہیں۔ وہ کسی کو انسان سمجھتے نہیں ہیں، نہ یہودیوں کو، نہ مسلمانوں کو، نہ مجوسیوں کو، کسی کو بھی انسان سمجھتے نہیں۔ تو اصلی عیسائی اس وقت تھے، اب عیسائی جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور الحمدللہ آج یہ ہمارا پارہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ پڑھنے کا جو اللہ نے ہمیں منصب دیا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ لَتَجِدَنَّ، البتہ ضرور بالضرور، آپ پائیں گے، اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، الیہود، یہودیوں کو، والذین، اور ان لوگوں کو، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ، اور ضرور بالضرور آپ پائیں گے، اقربہم، مسلمانوں کے زیادہ قریب، مودۃً، محبت کے اعتبار سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، الذین، ان لوگوں کو، قالو، جو کہتے ہیں، انا نصارى، بے شک ہم نصارہ ہیں، ذالک، ان کا یہ کہنا، اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ، کہ بے شک، منہم، ان میں سے، قسیسین، تقوی والے، ورہباناً، اور عالم باعمل، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔